السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ کہیں بھی کہیں، آپ کئی دھکا ساڑ تو رہے، بولتے کیوں نہیں پھر؟ آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ ملک العلاب ذوالجلال والاکرام واسطے، درود و سلام امام الانبیاء محسن اعداء میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام کائنات امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، صاحب سعد غرامی قدر ذی وقار علماء کرام، میری قابل صد احترام مائیں اور معززات بہنیں، یقیناً آپ لوگوں کے بے پناہ ذوق اور شوق کو دیکھ کر دل کی تہوں سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ میرے ان بزرگوں نے امام عبد الرحمن سلفی حافظہ اللہ اور میرے دیگر ان کے رفقا، ان کی پوری فورس، جنہوں نے یہ گلشن اقبال میں دین کا گلشن قائم کیا، یہ جگمگ جگمگ اور جھلمل جھلمل ہوتی نظر آتی ہے، اس دین کے عظیم الشان مرکز اور ان کی جو شاخیں ہیں مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے قیامت تک ان کو قائم اور دائم رکھے۔ یقین جاننا، میں پچھلے دنوں ضلع چکوال میں بلکسر ایک علاقہ ہے، وہاں خطاب کے لیے میں حاضر ہوا۔ یہ آپ کا 8، 9 اور 10 ان تواریخ والا اشتہار وہاں بھی لٹکا ہوا تھا اس مسجد میں۔ بڑی دور دور تک پیارے دوستوں نے اپنے اخلاص کی وجہ سے اللہ کے دین کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دام در میں سخنے یہ دین کے لیے محنت قبول و منظور فرمائے۔ برادران کرام، مختصر حمد و ثنا کے بعد میں نے آج آپ کی خدمت میں جو عنوان عرض کرنا ہے
وہ ہے جنت کے نظارے. اللہ کے قرآن اور پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ چند گزارشات عرض کروں گا. اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. دیکھنا اللہ کے قرآن کا کتنا اعجاز ہے، اللہ کے قرآن کا کس قدر عظیم معجزہ ہے. یہ تو خوشبو کی ڈبیا والا حساب ہے. جب بھی اسے کھولو تو اس سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں. اسی طرح قرآن کو جب بھی پڑھو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن آج ہی آسمانوں سے اتر رہا ہے. یہ قرآن ہے نا جنت کے نظارے. فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جب متقی لوگوں کو جنت کی طرف گروہ در گروہ لایا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اللہ سے ڈرنے والوں کو جب جنت کے قریب لایا جائے گا، جب جنت کے قریب وہ تشریف لائیں گے، قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جنت کی موری نہیں ہوگی بلکہ جنت کے دروازے ہوں گے. جنت کے ایک دروازے کی ایک طرف سے دوسری طرف تک درمیانی فاصلہ اگر کوئی سوار گھوڑے پر سوار ہو کر 100 میل تک چلتا رہے ایک طرف سے دوسری طرف تک تب پہنچ سکتا ہے. اتنے لمبے چوڑے دروازے وہ کھول دیے جائیں گے. وہاں رش نہیں ہوگا، وہاں بھیڑ نہیں ہوگی. فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها اور جنت کا دربان کہے گا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہ اعلان ہو رہا ہوگا جنت کا دربان یہ اعلان لگا رہا ہوگا، کہے گا سلام علیکم طبتم تم پر سلامتی ہو، بہت اچھے رہے، بہت خوب رہے، مبارک ہو تم کو. طبتم فادخلوها ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک دو ماہ کے لیے نہیں، ایک دو سالوں اور صدیوں کے لیے نہیں، بلکہ فادخلوها خالدین اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ. یہ جنت وہ مقام ہے. اللہ کی رحمت کی طرف نظر دوڑاتے جانا کہ اللہ وہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں کے بدلے جہنم میں چلا جائے گا ایک نہ ایک دن وہ اپنی سزا بھگت کر کے اگر شرک نہ کیا ہوا ہوگا اپنی سزا گناہوں کی بھگتنے کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا. اگر جہنم میں چلا جائے گا گناہوں کے بدلے وہ جہنم سے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد نکالا جائے گا. لیکن اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا.
جنت میں داخلہ ہے وہاں خارجہ، صرف داخلہ ہوگا وہاں سے خارجہ۔ خوش قسمت لوگ ہونا، دیکھنا ذرا غور سے۔ اور جنتی لوگ جنت میں داخل ہو کر کہیں گے نا، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری حمدیں اور تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے جس اللہ نے الذی صدقنا وعدہ، جس اللہ نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دکھلایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں زمین کا، کون سی زمین؟ من الجنت، جنت کی زمین سے ہمیں اس کا وارث بنایا۔ ہم جہاں چاہیں اپنا مسکن بنا لے، جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لے، حیث نشاء۔ ادھر سے آواز آئے گی، اے میرے بندو، میرے جنتیوں، اللہ کی طرف سے آواز لگ جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ یہ تو تمہارے عملوں کا بدلہ ہے، تمہارے اعمال کا بدلہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا ذرا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا، ایک مرتبہ آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابو یعلا کی روایت سنتے جانا میرے بھائی۔ پیارے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد آپ صحابہ سے مخاطب ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، دو چیزوں کو مت بھولنا، دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، ایک جنت اور دوسری جہنم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روایت کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر اس کے بعد رو دیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے دونوں طرفوں والے رخسار آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارک دونوں طرف سے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے نا۔ دیکھنا میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم اپنے جنتیوں کو جنت عطا فرما رہا ہوگا، جنتیوں کو اعلیٰ بالا خانے اور جنت کی اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ قسم کی نعمتیں عطا فرما رہا ہوگا۔ بڑے بڑے جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، ایک ادنا سا جنتی نبی کی امت میں سے سب سے آخری درجے کا جنتی وہ دیکھ رہا ہوگا۔ جب اس کا نمبر آئے گا اللہ کہے گا میرے ادنا سے جنتی، یعنی سب سے آخری درجے کے جنتی، تجھے میری جنت کی کتنی جگہ مل جائے تو خوش ہو جائے گا۔ یہ کہے گا اللہ میاں تیری جنت جو اتنی زیادہ قیمتی ہے، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی ایک نیزہ برابر جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو دنیا میں موجود ہے سب سے بہتر ہے۔ اللہ وہاں تو بیٹھنے کی یا کھڑا ہونے کی جگہ تھوڑی سی مل جائے، مرلہ دو مرلے، میں تو خوش ہی خوش ہوں۔ اللہ کہے گا میرے بندے اگر میں یہ جتنا زمین کا رقبہ ہے اتنی جنت تجھے دے دوں راضی ہو جائے گا؟ یہ حیران ہو کر کہے گا اللہ اتنی قیمتی جنت، اتنی قیمتی جنت، اتنے تو میرے اعمال ہی نہیں، میں تو ادنا تھا آخری درجے کا جنتی ہوں۔ اللہ کہے گا میرے بندے یہ آخری درجے کے جنتی کی جنت میرے نزدیک اتنی ہے تیری جنت، یہ زمین کے 1-2 گنا زیادہ نہیں زمین سے بڑھ کر، بلکہ 10 گنا زیادہ تیری ادنا درجے کے جنتی کی جنت ہے۔ اس لیے سبحان اللہ بڑے شوق اور ذوق سے فرما دیا کرے
کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھنا ذرا بخاری شریف کی آخری حدیث سنتے جانا. فرمایا پیارے پیغمبر حضرت محمد آخر تک بھی آواز آئے. باہر کھڑے ہونے والے ساتھی ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ جمع غفیر، لیکن محبت سے آواز جتنی چاہیے اتنی نہیں آ رہی. کہیں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کلماتان حبیباتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. ترجمہ سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھنا ذرا. فرمایا پیارے محبوب پیغمبر نے کہ دو کلمے اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ کلمے، کلماتان حبیباتان الی الرحمن. اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ کلمے، بڑے محبوب کلمات ہیں. اور ساتھ ہی اللہ کریم پر کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت سارے ہلکے کلمات، بہت سے ہلکے کلمے ہیں نا آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا پیارے محبوب نے ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں وزن میں بڑے بوجھل اور بھاری کلمات. کلمے کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماشاءاللہ. تو بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیکھنا ذرا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آئی؟ ادنا درجے کا جنتی، اتنی وسیع و عریض جنت اللہ نے بنائی، اتنی عظیم جنت اللہ کی، مگر ایک رب کا مقابلہ کرنے والا ہے جن نامعقول انسان شداد، اس نے بھی جنت بنائی، لیکن جنت بنانے میں 500 سال کا عرصہ لگا. 500 سال جنت بنانے میں لگ گئے، اور 850 سال کی شداد کی عمر تھی نا. ایک جنت بناتا رہا، زیادہ سے زیادہ صرف اور صرف 500 مربع گز کی جنت، اتنی کی جنت بنائی. لیکن دیکھنا تھا، غور فرمانا، اللہ کی اتنی بڑی جنت، لیکن اس کے باوجود یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا. ایک قدم اندر دوسرا قدم باہر. اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اپنے ملک الموت کو جلدی سے جاؤ، اس نامعقول، اس خناس، ایک لعنتی انسان کی روح کو قبض کر لیا جائے. اس کی روح قبض کر لی گئی. اللہ پوچھتے ہیں اے میرے ملک الموت، کبھی تجھے کسی کی جان نکالنے کے وقت ترس بھی آیا کہ نہیں؟ یہ کہیں گے، کہتے ہیں اللہ دو بندوں پر، دو انسانوں پہ ترس آیا، دو ہستیوں پہ ترس آیا، دو افراد پہ ترس آیا. اللہ کہے گا وہ کون سے؟ ملک الموت کہتے ہیں اللہ ایک تو وہ بچہ جو سمندر میں کشتی ٹوٹ کر لوگ سمندر میں غرق ہو گئے تھے، ایک بچہ اس کی والدہ ایک بٹے پہ زندہ سلامت نظر آئے. مجھے تو حکم ارشاد فرمایا اس بچے کی والدہ کی روح قبض کر لے. مجھے بڑا ترس آیا کہ اللہ اس کی پرورشیں کون کرے گا؟ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے نا، اس پر ترس آیا. دوسرا وہ شداد جس نے جنت بنائی، اتنا لمبا عرصہ لگا مگر اندر داخل نہیں ہوا. اللہ مجھے ترس آیا، اگر وہ بے ایمان ایسا پروگرام بنا ہی بیٹھا تھا، اس نے جنت بنائی لی تھی عارضی طور پر، اسے اندر سے پھر کرتے تو آ لینے دیتے، اللہ اس کو جنت میں داخل تو ہو لینے دیتے. اللہ اکبر. اللہ ان دو بندوں پہ ترس آیا. اللہ کہے گا میرے ملک الموت وہ دو نہیں ایک ہی بندہ تھا جس پر تجھے 2 مرتبہ رحم آیا. معلوم ہوا فرشتے بھی صرف اتنی ہی بات جانتے ہیں جتنی آسمان والا خدا ان کو بتلاتا ہے. ایک مسئلہ واضح ہوا. دیکھنا ذرا غور سے.
فرمایا پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب غور فرماتے جانا، جنتی تو جنت میں بادشاہ ہوگا نا، اللہ کا قرآن بولتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، بہت بڑا ملک دیکھے گا، بہت بڑی بادشاہت جنتی کو ملے گی۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اتنی لمبی چوڑی جنت، سبحان اللہ۔ ساتھ ہی پیارے نبی نے فرمایا وہاں جنت میں اللہ نے درجے بڑے بنائے۔ قرآن جو بولتا ہے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بڑے بلند بلند اللہ کریم نے جنت میں درجے بنائے۔ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کی روایت سنتے جانا میرے بھائی، کہ بخاری میں لکھا ہے کہ جنت میں اتنے اتنے لمبے چوڑے اللہ نے درجے بنائے۔ فرمایا ما بین الدرجتین ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، فرمایا یہ جنت کے درجوں میں سے ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے نا، یہ اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ یہ 500 میل نہیں بلکہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک۔ اتنا ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیانی والا جو فاصلہ ہوگا نا، وہ اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے درجات اللہ نے جنت میں بنائے۔ اور دیکھنا، قرآن سننا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں اللہ نے بڑے بڑے سائے بھی بنائے، لمبے لمبے سائے۔ قرآن کہتا ہے وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، یہ آپ کا علاقہ ہے نا کراچی، پڑھے لکھے لوگوں کا، بہت علمی قسم کے لوگ رہتے ہیں، یہ بات دلائل مدللانہ گفتگو جو ہو نا اس کو زیادہ لائک کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے، قرآن کی آیات اور حدیث پاک سے مزین بات ہو تاکہ تا دیر اس کا اثر ہے، اور بات بھی حقیقت ہے، بہت اچھا ذوق ہے۔ سنو اللہ کا قرآن، پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ اکبر، فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، یہ اتنے لمبے چوڑے سائے اللہ نے بنائے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها، جنت میں اگر سواری پر چلتا جائے، اتنا لمبا چوڑا ایک درخت جسے طوبہ بولا جاتا ہے، جس کا نام طوبہ ہے نا، فرمایا ان فی الجنت شجرۃ، ایک درخت ہے نا، یسیر الراکب فی ظلها، اس کے نیچے اگر سواری پر چلتا رہے، ایک دو دن یا ایک دو سال نہیں، فرمایا میات 100 سال تک چلتا رہے، لا یقطعها، اس کا سایہ ختم نہ ہو، اتنے لمبے لمبے سائے۔ اور ساتھ ہی دیکھنا کہ جنت کے پھلوں کا ذکر بھی ہو جائے، فرمایا جنت میں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اتنے بہترین پھل جنت میں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ،
جو ختم نہ ہونے والے، کوئی روک ٹوک بھی ان سے نہیں ہوگی. ایسے بہترین اللہ نے اتنے زیادہ کثیر تعداد میں جنت میں پھل پیدا کیے. دیکھنا حضرت علامہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے زیر تفسیر لاتے ہیں. نبی کا فرمان، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں اتنے اتنے بڑے پھل دیکھے. ایک انار دیکھا جو پالان کسے اونٹ جتنا، ایک انار اتنا بڑا. اور اس کے بعد حضرت علامہ مظہری رحمت اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر میں حدیث رسول اللہ لاتے ہیں کہ اتنے زیادہ پھل ہوں گے نا، جو جنتی آدمی جنتی بندہ اس میں سے پھل ایک جگہ پر سے ایک پھل توڑے گا، اللہ اسی جگہ پر دگنا اور لگا دے گا. 2 لگ جائیں گے، 2 توڑے گا وہاں 4 لگ جائیں گے. کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. اور بخاری مسلم میں جو متفق علیہ روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ انی رأیت الجنہ. پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا. کیوں بھی جنت کے نظارے دیکھنا دکھلانا ہوتا ہے نا، نظارہ نظر سے. جنت نظر آئی کہ نہیں؟ جنت ہم خود اگر دیکھ بھی لیتے جنت، لیکن ہمیں اتنا یقین نہیں مختہ ہونا تھا. کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں، کوئی شداد والی جنت میں لے جاتا، درمیان میں لے جا کر بٹھا دیتا، دیکھو بھی یہ جنت ہے. ہم دیکھتے ایک ہی سونے کی، ایک چاندی کی، یہ دیکھو دودھ کی ایک چھوٹی سی خالی جو نہر ہے وہ بھی جاری ہے، ایک طرف سے ڈال رہے تھے دوسری طرف سے نکل رہا تھا، تو یہی جنت ہے. ہم نے تسلیم کر لینا تھا نا. لیکن دیکھو پیارے پیغمبر نے جس جنت کا ذکر کیا حضرت نے دیکھی، اور پیارے نبی کے امتیوں کو متقی لوگوں کی وہاں ٹھاٹ ہوگی، ان کی موجیں ہوں گی. جنت میں بڑی اللہ کریم نے ان کو ممتاز جگہ عطا فرمانی ہے، بڑے اللہ نے اعلیٰ مقام دینے ہیں نا. جو توجہ فرماتے جانا، یہ ہے نا جنت جنت جنت. اب جنت کی نہروں کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. فرمایا ایسا پانی ہوگا جنت میں جو باسی نہیں ہوگا، جو بسیدہ یعنی جو بدبو والا نہیں ہوگا، باسی پانی نہیں ہوگا جنت میں. فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. قرآن قرآن واہ قرآن تیری عظمتوں پہ قربان. اتنا عظیم قرآن اللہ کا. فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. فرمایا ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جو دودھ جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا. ساتھ ہی فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. واہ واہ، ایسی شراب کی نہریں ہوں گی نا جو پینے والوں کے لیے ہاضمے کا ذائقے کا سبب بھی بنے گی، ہاضمے دار بھی ہوگی وہ. اور جناب ایسی پیاری جو وہ پیتے ہوئے انسان کی سرور اور لطف کی وجہ کر کے آنکھیں بند ہو جایا کریں گی. یہ ہے جنت کی نہروں کا ذکر. ساتھ فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى. ایسے شہد کی نہریں جو جاگ اتارا گیا ہو، اتنے صاف اور شفاف شہد کی نہریں اللہ نے جنت میں بنا رکھی ہے. اب دیکھنا ذرا سب سے افضل ترین جنتی کون ہوگا؟ کیوں بھی بتلا سکتے ہیں افضل ترین جنتی کون ہوگا؟ آپ بس امتحان لینا سیکھے ہوئے ہیں اپنے مولویوں کا. آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، کچھ یاد نہیں کرنا، سنتے رہنا ساری زندگی. آسان سا مسئلہ لیکن سارے خاموش. دیکھنا فرمایا پیارے پیغمبر حضرت محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल तरीन जन्नती मन यंजुरु इला वजहिल्लाहि तबारक व तआला कुल्ला यौमिन मर्रतैन। फरमाया बस भी बस। हाँ, नारे नहीं इतने, ये देखो ना, इतने ज्यादा नारे नहीं लगाने, बस जनाब देखना। फरमाया वो आदमी जो अल्लाह तबारक व तआला का एक दिन में कुल्ला यौमिन मर्रतैन, एक दिन में 2 मरतबा अपने खालिक का दीदार करेगा। जिसको एक दिन में 2 मरतबा अपने अल्लाह का दीदार नसीब होगा वो अफजल तरीन जन्नती होगा। देखना तबरानी और बैकी की रिवायत क्या फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कुरान पढ़ा, व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन। जन्नत अदन जन्नतुल फिरदौस का दूसरा नाम है। अल्लाह करीम ने इसमें ऐसे मस्कन बनाए, एक मस्कन का जिक्र हुआ उसे मस्कन तय्यबा बोला गया। हजरत के सहाबा करते हैं अल्लाह के रसूल मसाकिन तय्यबा से क्या मुराद है, ये कौन सा मस्कन है? अल्लाह करीम फरमाते हैं जो प्यारे नबी इनको बतलाओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया जन्नत अदन में सफेद मोती का एक महल है। सफेद मोती का एक महल, ये तोला 2 तोले, किलो, मन, 2 मन है जी, तनों का नहीं, ये मोती मीलों तक फैला हुआ एक ही सफेद मोती। देखना फरमाया सफेद मोती का एक महल है इस मस्कन तैयबा में, उसको जनाब मस्कन तैयबा बोला गया। फरमाया इस सफेद मोती के महल में सुर्ख याकूत के 70 घर मौजूद हैं। एक सफेद मोती के महल में सुर्ख याकूत के घर कितने? क्यों भाई समझ आती है बात? कितने घर? 70 घर मौजूद हैं। फिर हर घर में सबज जमुर्रत के 70 कमरे मौजूद हैं। फिर हर कमरे में 70 पलंग लगे हुए हैं, 70 बेड लगे हुए हैं। हर बेड पर 70 किस्म के रंग बिरंगे मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ किस्म के रेशमी उस पे बिस्तर बिछे हुए हैं। फिर हर पलंग पर हर बेड पर एक हूर है। वाह सुभान अल्लाह। और साथ ही फरमाया हर पलंग के करीब एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 70 किस्म के दस्तरखान बिछे हुए। हर दस्तरखान पे 70 किस्म के खाने सजे हुए। हर दस्तरखान के करीब 70 किस्म के मुख्तलिफ खुद्दाम मौजूद होंगे। अल्लाह के नबी बयान करते रहे, आप बयान करते रहे। हदीस के आखिर में बयान करते हुए पहुंचे, आपने फरमाया अला ज़ालिका कुल्लिही फी ग़दातिन वाहिदा। उलमा समझ गए इसमें तर्जमा क्या बयान हो गया, बात क्या बयान हुई। हजरत ने इतना कुछ बयान करने के बाद फरमाया सुनो कायनात में बसने वालों, अला ज़ालिका कुल्लिही फी ग़दातिन वाहिदा। ये जन्नत अदन में जाने वाला, जन्नतुल फिरदौस में जाने वाला जिसको मस्कन तैयबा मिलेगा, ये तो मोमिन बंदे का एक दिन सुबह के वक्त का नाश्ता होगा। ये है जन्नत, जन्नत के नजारे। प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और मुलाजा फरमाते जाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर मुख्तलिफ मसाइल पूछ रहे हैं। तबरानी और हाकिम की रिवायत और उसमें बुखारी और मुस्लिम की शर्तों पे सही तरीन रिवायत मौजूद है। फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अल्लाह करीम ने इतने बेहतरीन बाला खाने तैयार कर रखे हैं जिनका अंदर का हिस्सा बाहर से, बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आ रहा होगा।
واہ سبحان اللہ، اتنا پیارا جنت کا منظر. فرمایا جنت میں اتنے پیارے پیارے بالا خانے اللہ نے بنائے، اتنے خوبصورت بالا خانے تیار کیے. اور صحابی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ حضرت کے قریب بیٹھے ہوئے عرض کرتے قال لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کس خوش نصیب کے لیے ہوں گے بالا خانے؟ آپ نے فرمایا قال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. یارو کتنا خوش نصیب وہ آدمی ہے. فرمایا وہ آدمی ہوگا جس نے فرائض پورے کرنے کے بعد یہ 3 باتوں پہ عمل کیا جس میں 3 اوصاف موجود ہوں گے. ایک تو فرمایا قال لمن اطاب الکلام، وہ میٹھی میٹھی اخلاق سے بری ہوئی بولیاں بولتا ہے، وہ اخلاق سے بری ہوئی گفتگو کرتا ہے، اتنی نرم گفتگو کرنے والا بندہ. من اطاب الکلام وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلانے والا، دعوتیں کرنے والا لوگوں کی. اور ساتھ ہی فرمایا وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کھڑے ہو کر قیام میں رات اس حالت میں گزارتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آدمی جس کو اللہ وہ بالا خانے عطا فرمائے گا. دیکھنا، توجہ فرمانا ذرا، یہ ہے جنت کے نظارے. جنت کا مٹیریل بھی بتاتا چلا جاؤں. فرمایا لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضة، اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. وملاتها المسک، اور اس کا گارا جو ہوگا نا وہ بولتے نہیں ہو کستوری کا. 12,000 روپے تولا، 12,000 روپے تولا کستوری. پھر بھی پتہ نہیں خالص تو ہو کہ نہ ہو، یقین پھر بھی نہیں. لیکن دیکھنا ساری جنت کا گارا جنت کا، ساری ادنا درجے کے جنتی کی جنت آپ نے دیکھ لیا نا، سن لیا کتنی جنت ہوگی. زمین کے رقبے سے کتنے گنا زیادہ رقبہ ہوگا. واہ سبحان اللہ، اتنا زیادہ رقبہ جنت کا. فرمایا ساری جنت کا جو گارا ہوگا نا وہ کس چیز کا ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی نا. وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ، اور آگے فرمایا وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ. مضمون سے ادھر ادھر نہیں، ایک لمحہ بھر کے لیے، ایک لفظ کے لیے بھی ادھر نہیں ہونا. صرف میں جو وعدہ کیا ہے اگر آپ کا ذوق رہا تو آخر میں نبی کی عظمت. اور بعض آدمیوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو وہ کہتے ہیں لوری کیا ہوتی ہے. اصل میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یارو کئی آدمی تو وہ نا ایسے چپ کر گئے ہیں جیسے ان کو بولنا آتا ہی نہیں، سرے سے آواز نکلتی نہیں. ہاں جی، ان کی جیسے ماں مر چکی ہوتی ہے، ایسے وہ خاموش ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی بولتے کیوں نہیں. میں نے عرض کیا میرے اور آپ کے پیارے محبوب محمد، واہ جی سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اس کی مٹی اللہ نے زعفران کی بنائی. اور ساتھ ہی فرمایا وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اس کی کنکریاں اللہ نے لولو اور یاقوت موتی کی بنائی ہے. یہ ہے جنت کا مٹیریل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلق اللہ تعالی فی جنات عدن بیدی، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت اللہ بنا چکا، اس میں میرے جاری فرما چکا، پورے غلمان اللہ کریم جنت کی نعمتیں اس میں سجا چکا. جب جنت سج گئی اللہ
نے جنت کی طرف دیکھا، اللہ کو بڑی پسند آئی، اللہ کو جنت خوب لگی، اچھی لگی۔ اللہ فرماتے ہیں تکلامی بول، اری جنت بول، ذرا مچھڑے بول بول۔ اب جنت بولتی ہے، کہتی ہے قد افلح المؤمنون۔ ہزاروں کے حساب سے نہیں، لاکھوں کے حساب سے جتنے مومنین، فرمایا وہ کامیاب ہو گئے۔ آپ 18ویں پارے کی شروع والی 8-10 آیات کو پڑھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کون سے مومن ہیں جن کے بارے میں جنت نے کہا کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مخاطب کر کے فرمایا سن میری جنت، فرمایا وعزتی وجلالی، میں میری عزت کی قسم، اللہ کریم نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلالت کی قسم، راز جابرونی فیکا بخیل، تجھ میں آیا میری جنت تجھ میں کسی بخیل کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ بخیل کا کیا کام ہے؟ اللہ کا پڑوسی بنے۔ یہ جنت عدن میں جانے والا یہ تو رب کا پڑوسی ہوگا۔ جنت الفردوس کا میں نے عرض کیا نا دوسرا نام ہے، یہ اللہ کا پڑوسی، اللہ کا ہمسایہ ہوگا۔ یہ جنت عدن ہے نا، اللہ کے عرش کے نیچے ایک جنت عدن کی چھت اور دوسری چھت اضافی جو ہوگی نا وہ صرف اللہ کے عرش کی ہوگی۔ جو نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑتا وہ بخیل آدمی ہے۔ وہ جنت عدن میں جا سکتا، اللہ کا پڑوسی ہمسایہ بن سکتا نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کی جنت ہے، اتنی قیمتی جنت۔ فرمایا جی ضرور بھائی سنا دینے آپ پنجابی والے کہندے نے اسی نا اے بی بی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ فرمانا ذرا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، فرمایا والی باسم فیہا حریر، جنت میں ریشمی لباس ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ جنت میں جس کو ریشمی لباس نہیں ملے گا وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ سمجھے نہیں؟ جو دنیا میں ریشمی لباس پہنتا ہے نا اس کو جنت میں ریشمی لباس ملے گا، آخرت میں ریشمی لباس نہیں ملے گا۔ مطلب ابن زبیر کے اس قول کا یہی بنتا ہے کہ جسے ریشمی لباس نہیں ملے گا گویا کہ وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ جس نے دنیا میں ریشم پہنا اسے آخرت میں ریشم ملے گا، کہ جسے ریشم نہیں ملے گا، جو ریشم نہیں پہنے گا، ریشمی لباس نہیں پہنے گا، اسے جنت میں جگہ ملے گی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھنا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقاصرات الطرف عین، جنت میں حوریں بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی نیچی نگاہوں والی حوریں جنت میں ہوں گی نا، اور ساتھ ہی اللہ کریم نے فرما دیا دیکھنا کأنہن بیض مکنون، جیسے سفید انڈے، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اللہ کریم آپ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا جنت کی حوروں جو موٹی موٹی سرمیلی آنکھوں والی خوبصورت آنکھوں والی وہ حوریں ہوں گی نا، ان کے ساتھ میں تمہارا نکاح کر دوں گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، ایسے نہیں، اللہ کے قرآن میں رب سونے نے فرما دیا، فرمایا وَلَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
کسی انسان اور جن نے ان کو مس نہیں کیا ہوگا، یہ ان ٹچ ہوں گی، ان کو کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا، یہ جنتی حوریں۔ فرمایا ساتھی کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن خیرات حسان، وہ خوبصورت اور خوبصیرت بھی ہوں گی نا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فی الخیام، وہ جنتی خیموں میں جیسا کہ دلہن کے لیے سجائے گئے کمروں میں بند رہنے والی، بازاروں میں منہ پھاڑ کے باتیں نہیں کرتی، ننگے منہ نہیں پھرتی۔ جنتی عورتوں کی علامت وہ حیادار ہوتی ہیں، نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں۔ جنتی عورتیں بند رہنے والی ہوتی ہیں، باپردہ شرمیلی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جنتی عورتوں کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا عربا ترابا فجعلناهن ابکارا، فرمایا وکواعب ترابا۔ ان آیات کا ترجمہ خود کرنا جا کے، تفاسیر پڑھنے والے علماء کو پتا ہے یہ ترجمہ میرے جیسا کم عمر اور کم علم آدمی اچھا نہیں لگتا اتنے بڑے مجمع میں ان کا ترجمہ کرے۔ ترجمہ کرنا جا کے انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا۔ اللہ کے فضل سے جنت کے وہ نظارے ہیں کبھی انسان گناہ اور برائی کا دنیا میں سوچ نہیں سکتا۔ ایک حور وہ 70 حلے پہنے ہوگی اور 70 حلوں کے بیچ سے فرمایا اس کی پنڈلی کا گدا نظر آ رہا ہوگا۔ جنت کی حوریں، فرمایا اللہ نے زعفران سے ان کو پیدا کیا۔ جنت کی حوریں، اس کے جوڑے پر لگنے والے ادنا سے موتی کی چمک اتنی زیادہ، زمین و آسمان مشرق و مغرب کے کنارے مزین ہو جائیں، اگر وہ ایک جنتی حور آسمان سے جھانک لے، زمین و آسمان کا خلا خوشبو سے بھر جائے، معطر ہو جائے۔ اور ایک حور اپنا تھوک کسی سمندر میں ڈال دے، اس کے ایک تھوک سے پورا سمندر میٹھا ہو جائے۔ ایک آدمی جنتی لا یتزوج خمس مئات حورا، 500 حوریں ایک جنتی کی، فرمایا 4000 باقرہ، اس کے علاوہ 8000 طیبہ، اس کے علاوہ ان حدیث کا مطلب قرآن کی آیات کا یہ بنتا ہے کہ انسان کے اعمال کے برابر عملوں کے حساب سے اس تعداد میں کمی بیشی ہوگی۔ اب تو سمجھ آئے جنت کی باتیں سمجھ آ رہی۔ یہ دیکھنا میرے بھائی، توجہ سے غور کرتے جانا، آگے سننا کہ فرمایا حضرت مسند احمد کی روایت میں حضرت معاذ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی وہ حور جو انسان کی بیوی بننے والی وہ جنت میں دیکھتی ہے، اگر کوئی دنیا کی عورت اپنے نیک شوہر کو تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، یہ آواز دے کے کہتی ہے لا تؤذی قاتل اللہ کرے مر جائیں۔ ساڑھی زبان ترجمہ، یہ تیرے پاس ہمارا مہمان ہے، تیرے سے جدا ہو کر قریب ہمارے پاس آنے والا ہے، ہم انتظار میں ہیں اس کی۔ ایک ہے جنت کے نظارے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں اپنی اپنی جگہ پر الفاظ موجود ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے ان چیزوں کے علاوہ جو آپ نے سن لی، جو پڑھنی اور بہت سی پڑھیں گے، بہت سی سنیں گے، بقیہ علماء سے ساری عمر پڑھتے سنتے رہیں گے، ان چیزوں کے علاوہ اللہ نے ایسی ایسی جنت میں چیزیں بنائی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی دل میں ان کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کا قرآن پڑھ سکتے ہیں وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اللہ کریم نے ایسی جنت میں چیزیں چھپا رکھی ہیں جو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جو انسان سے اللہ نے مخفی رکھی ہے، کوئی نفس نہیں ان کو جانتا، مگر ہوں گی کن کے لیے وہ اللہ نے انعام بنائے۔ اسی آیت کے آخر میں فرمایا جزاء بما كانوا يعملون،
یہ آپ کے اعمال کا بدلہ ہوگا نا. جنتی لوگ ایسے تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے نا, ایسے جناب بڑی طور سے بڑیاں ندیاں موجاں بڑیاں جناب ندیاں اس طرح بہاراں لگیاں ادھر ادھر ویکھ رہے ہون گے نا. ادھروں جناب سبحان اللہ توجہ فرمانا ذرا, آخری حدیث سن لینا توجہ نال. چلو اس زبان اندر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیٹھے ہون گے نا, یہ جنتی لوگ تکیے لگائے ہوئے ان کی خدمت ہو رہی ہوگی اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا, نہیں سمجھے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. جنت کے نظارے. لو جناب پورا 1 گھنٹہ ہو گیا یعنی اور مضمون بھی مکمل ہو گیا اللہ کے فضل سے. ہاں جی لے پنجابی ہو ذرا ہوش نہ ہو, کھڑے کر لو کان ذرا. دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں. تمہیں بھی سمجھ آتی ہے کراچی والے ہو؟ ہاں جی آ رہی. اچھا دیکھنا حضرت حلیمہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر جب چھوٹی سی عمر میں آپ کو جھولے میں بٹھا کر جھولے میں داخل کر کے دور نکل جاتی, اگر آپ کے رونے کی آواز آتی دوبارہ نظر پڑتی تو آپ کا جھولا اپنے آپ ہل رہا ہوتا تھا. اللہ کے نورانی فرشتے آپ کا جھولا جھلانے لگ جاتے تھے. اس منظر نو اپنی زبان اندر دائی حلیمہ دے پیڈاں کدھر چلیاں نے پیڈاں سن لو ٹھیک ہے نا. او بھائی ہاں وہ 2 بندے ضروری ٹھیک ہے. تھی جناب اوے بیٹھ جا کچرے مچرے انج بابا سود رہتے ہو تھی. آئی حلیمہ دے محمد نو لوریاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں سمدی پچھانی ہر دم قدماں تے بوسے دیندی سمدی پچھانی ہر دم. اگر پیارے پیغمبر دے ہاتھ حلیمہ دے ہاتھاں وچ آندے ہون گے جلدی نال بوسے دے دیندیاں ہون گیاں, کدی پچھانی تے بوسا کدی میرے نبی دے قدماں تے بوسے. انج منظر کھچیا نا سمدی پچھانی ہر دم قدماں تے بوسے دینی سمدی سونے ہاتھاں تے باواں گوریاں. دائی حلیمہ دے محمد نو صلی اللہ محمد نو ایویں کدو صلی اللہ اور تڑپ کے آخو مر جانے ہو ایو جہ بھی مولوی ہے نا. بھائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں نوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں زمرہ بنا کے سونا جنت دیاں حوراں آون. سمجھے نہیں, ایک جتھا بڑھ کے ٹولے دی شکل اندر گروہ دی شکل زمرہ بنا کے سونا جنت دیا حوراں زمرہ بنا کے سونا جنت دیا حوراں سونے نو تک دیا جان جویں چن نو چکوریاں. دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں پوری ملائک کھچ دے جھولے دیاں ڈوریاں. دائی دے باغ بلے محمد جس دے ولے لیکن بہابیاں دے باغ بلے محمد جنہ ولے. دائی دے باغ بلے محمد جس دے ولے شکراں بناوے گھر شکراں بناوے گھر بھر کے کٹوریاں. دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں طائف دیاں دائیاں آون سونے نو تک دیا جان طائف دیاں دائیاں آون سونے نو
تک دیا جاون جویں جو ہویاں انہاں دے دلاں دیاں چوریاں دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں سواریاں کمزور ناظر چلن تو ہویاں عاجز مکی سواری کیتی مکی سواری کیتی ہویاں شازوریاں دائی حلیمہ دے محمد نو لور شانہ حبیب دیاں پوچھو حلیمہ کولوں شانہ کی جانن جیڑیاں عقلوں نے کوریاں میں تے کہنا شانہ حبیب دیاں پوچھو اہل حدیثاں کولوں شانہ کی جانن جیڑیاں عقلوں نے کوریاں دائی حلیمہ دے محمد نو لوریاں نوری